بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی؟ اگر نہیں معلوم تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر آپ کو دی اور ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی قوم برے لوگوں آپ علیہ السلام کی طرح سے مذاقیں کرتے تھے اور آپ کا دل دکھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کسی کی بات نہ مانی، تیاری میں لگے رہے۔ کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں کہ 1 سال یا پھر 2 سال، لیکن مانیے یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی کشتی چند خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا ایک حصہ مرغے کی سر جیسا اور پیچھے والا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کی پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو ترکول یعنی ڈمرا کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کے کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں تین منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے تھی۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام تندور کو ابلتے ہوئے دیکھا تو پرندوں اور جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کی کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخرکار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرم یعنی عاشورے کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودھی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز آپ نے ہمارے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ خدا حافظ دوستو۔